اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا سلسلہ جو تربیت اولاد کے حوالے سے چل رہا ہے ماشاءاللہ 2-2.5 سال سے، ہماری کوشش یہ ہے کہ بچوں تک ایسا میسیج پہنچ جائے جو وہ زندگی میں جس سے درس لے سکیں اور صحیح راہ پہ چل سکیں۔ آج کے ماحول میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ والدین کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اولاد کی صحیح تعلیم کی طرف متوجہ ہوں، نہ ہی اولاد کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ والدین کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ اولاد میں اور والدین کے درمیان میں ایک پردہ سا حائل ہو جاتا ہے۔ بعد میں اس کا خمیازہ انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ علماء کے پاس جاتے ہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ بچوں کو اپنا تابع اور فرما بردار بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں دین سکھاؤ۔ تو ہمارا یہ لیسن نمبر 88 چل رہا ہے، اور گزشتہ چند لیسنز سے ہم امام زمانہ پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان کو کیسے ہونا چاہیے، اور امام کی غیبت کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ہم زبان سے تو امام کے چاہنے والے کہتے ہیں، اعلیٰ جل اعلیٰ جل یا صاحب الزمان کہہ کے امام کو بلاتے بھی ہیں، لیکن ہماری کچھ حرکتیں ایسی ہیں جس سے امام کا دل روتا ہے۔ جیسے مثلاً کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں واجبات تو انسان ادا کر لیتا ہے، نماز نہیں ترک کرتا، پڑھ لیتا ہے۔ ہاں، یہ بات اور ہے کہ اول وقت نہیں پڑھتا لیکن نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محرومات سے پرہیز نہیں کرتا، یعنی ان چیزوں سے آنکھوں کو نہیں روکتا جدھر دیکھنا حرام ہے، ان چیزوں سے کانوں کو نہیں روکتا جو سننا حرام ہے، ان باتوں سے زبان کو نہیں روکتا جس کا بولنا حرام ہے، داڑھی مونڈ لیتا ہے۔ اس طرح سے امام کو رلاتا ہے امام کا چاہنے والا۔ اسی طریقے سے لڑکیاں واجبات تو ادا کر لیتی ہیں لیکن پردے کی قائل نہیں ہے، ان کی بے پردگی بھی امام کو رلاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے ہونا چاہیے جس سے ہمارا امام ہم سے راضی ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے علماء کی زندگیوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا مقام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے علماء ملتے ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری ایسے عالم دین، ایسے مرجع وقت گزرے جن کے اس زمانے میں 4 کروڑ مقلدین تھے، 4 کروڑ ان کے ماننے والے موجود تھے، اور وہ عجیب و غریب منزل پہ وہ پہنچ گئے تھے، اور ان کی پیدائش بھی غدیر کے دن ہوئی تھی۔ آپ سوچیں، ان کے والد کہتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے پیدا ہونے سے پہلے انہیں خواب نظر آیا جس میں انہوں نے چھٹے امام کو دیکھا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ امام تشریف لا ہیں اور ایک قرآن جو ہے نا ان کو پریزنٹ کر رہے ہیں، تحفے میں دے رہے ہیں۔ اس وقت کے علماء سے جا کے انہوں نے جب خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ اسی کے بعد شیخ مرتضیٰ انصاری کی ولادت ہوئی، اور شیخ مرتضیٰ انصاری کی ماں بھی عجیب و غریب ایمان کے منزل پر فائز تھی،
ان کا کہنا تھا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کسی ایک دن بھی میرے بیٹے کو اس حالت میں دودھ پلایا جب کہ میں نے وضو نہ کیا ہو. یعنی بغیر وضو کے بیٹے کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی. ظاہر سی بات ہے جب ایسا دودھ ملا ہو اور اس طریقے سے امام کی طرف سے تحفہ ملا ہو تو وہ بیٹا کس کمال کا وارث ہوگا. اور جناب شیخ مرتضیٰ انصاری بچپن ہی میں مدرسے چلے گئے، وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے رہے اور بہت جلد اجتہاد کی منزل پر وہ پہنچ گئے. اور آپ حیرت کریں گے کہ ان کا زہد و تقوی ایسا تھا کہ جب وہ دنیا سے گزرے ہیں تو صرف ان کے ملکیت میں صرف 17 تومان تھے اور اتنا ہی قرضہ بھی تھا. تو وہ 17 تومان سے ان کا قرضہ ادا کیا گیا. پھر کسی مومن نے اپنی طرف سے ان کے کفن و دفن کا انتظام کر دیا. وہ امام کے بڑے قریب ہوتے تھے. اب سوال یہ ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کون سا ایسا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے اتنا نام ہوا اور امام کے چہیتے بن گئے. تو ان کے بارے میں ملتا ہے کہ سن بلوغ سے لے کر مرتے تک، یعنی جیسے وہ جوان ہوئے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک کوئی ایسا دن نہ گزرا جس میں وہ نماز جعفر طیار نہ پڑھتے ہو. تو نماز جعفر طیار کے پابند تھے. اب تو ٹائم نہیں، کسی اور موقع سے انشاءاللہ نماز جعفر طیار کے بارے میں بھی ایک تفصیلی گفتگو ہوگی. تو نماز جعفر طیار عجیب و غریب منزلت کے حامل ہے. جو اس کا پڑھنے والا ہے اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل نورانی ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر بلا سے وہ محفوظ رہتا ہے، دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اور وہ سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ مرتے دم مرتد نہیں ہوگا. یعنی مرتے دم شیطان اسے راہ راست سے ہٹا نہیں پائے گا. تو نماز جعفر طیار پڑھتے تھے اور زیارت جامعہ ہر روز پڑھتے تھے، زیارت عاشور ہر روز پڑھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہ جو ہے نا امام کے اتنے قریب ہو گئے تھے. اور آج بھی ان کا اتنا نام ہے کہ یوں سمجھیے کہ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کے آج لوگ مجتہد بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں. وہ تھے شیخ مرتضیٰ انصاری. تو ان منزلتوں کو پانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا مسلسل اعمال کرے. کبھی کبھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے امام کو ناراض کر دیتا ہے. میں نے ابھی کہا بھی تھا، ان اعمال کی وجہ سے یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ قبر میں اسے اپنے امام کا نام بھی یاد نہیں رہے گا، امام کا نام بھول جائے گا. تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے امام کو یاد کرے. اٹھتے بیٹھتے نہ صرف الاجل الاجل کہے بلکہ اپنے کردار کو ایسا بنائے کہ امام فخر سے کہے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے. باعثی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. انشاءاللہ پھر اگلے سنڈے آپ سے ملاقات ہوگی اور اسی ٹاپک کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اگر موقع ہوا تو نماز جعفر طیار کی کیوں اتنی بڑی فضیلت ہے اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی اور مختلف گفتگو ہوگی. اب اس وقت ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے، اور پروردگار بحق زہرا و بیہا بالہا ونہا یوسف زہرا کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے اور ہمیں امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما، امام کی فوج میں ہمیں شمار فرما. پروردگار ہماری قرضداریوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے. پروردگار اس وائرس کو جلد سے جلد دنیا سے ہٹا دے، اور جتنے بھی لوگ ہیں پروردگار جو اس میں مبتلا ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، پروردگار سب کی مدد فرما اور سب کو صحت کلی عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. بحق زہرا بہا بالہا بنہا. اللہم صلی علی محمد.